بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی، اور یقیناً آپ سب لوگوں کی کالز بھی شامل کی جاتی ہیں۔ آپ سب کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو اس کا اس جواب پہنچا دیا جائے۔ ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں انتہائی معتبر علمی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت شکریہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، ایک دفعہ پھر آپ تشریف لائے ہیں ہمارے آج کے پروگرام حی علی الفلاح میں۔ آپ سے گفتگو رہے گی انشاءاللہ، اور یقیناً رہنمائی بھی کریں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی۔ جو بھی اب آپ کی طرف سے سوالات کیے جائیں گے، جو مسائل ہوں گے، جو آج کے پروگرام میں ڈسکس کیے جائیں گے انشاءاللہ، وہ آپ لوگوں کی رہنمائی ضرور کی جائے گی۔ لائیو کال کے لیے جو ٹی وی اسکرین پر آپ لوگوں کے نمبرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جی۔ آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایڈریس بھی مینشن ہوتا ہے، اور ہمارے واٹس ایپ نمبرز بھی آپ لوگوں کی اسکرین پر مینشن کر دیے جاتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی سوالات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جو ہم تک پہنچ جائیں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور ساتھ ساتھ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، جو مسائل آپ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رہنمائی بھی ساتھ کی جائے اور ساتھ تفصیل سے آپ لوگوں کو بتایا بھی جائے۔ اگر کوئی صدقہ و خیرات کے حوالے سے، یعنی کوئی روٹین کے ساتھ کچھ کرنے والے کام ہوتے ہیں، وظائف کے معاملات ہوتے ہیں، اور دیگر جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، ان پر بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اسی انداز سے اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ جناب قبلہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک موضوع کا جو ہم لوگ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، اس پر ہماری گفتگو اپنے علماء سے، مہمانوں سے بھی رہتی ہے، اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی بات ساتھ ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے، تاکہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ کی جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تقریباً ہمیں ہر روز کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے کوئی دوست، ہمارے بہن، ہمارے بھائی ہم تک میسج پہنچاتے رہتے ہیں، پیغام کی صورت میں ہم تک جو ہے وہ ان کی باتیں پہنچتی رہتی ہیں، اور کچھ مسائل، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تقریباً ہر گھر میں جو ہے وہ دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی تفصیل سے ہم ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے جی۔ جناب قبلہ سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اگر ہم ویسے بات کریں جو ہے وہ ہر بندہ ہمیں کاروباری اعتبار سے بھی بہت پریشان اور مسائل میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کچھ چیزیں تو یقیناً آپ کی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، یعنی جو آپ جس موجودہ صورتحال کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کے حوالے سے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ لوگوں کی اور ہماری اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی مزید بہتر سے بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ کاروباری حوالے سے اور دیگر جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں، سوالات ہیں، اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ اور ایک اور بہت اہم چیز جس پر ہم توجہ دلوانا چاہتے ہیں، خاص طور پر جتنے بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں، جو جوائنٹ فیملی سسٹم گھروں میں ہوتا ہے، اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے سوال کر رکھا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، اچھا جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو ذکر ہے وہ ہمیں حدیث میں کہیں پر نظر آتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کہیں پر ہمیں کوئی واقعہ ایسا ملتا ہے؟ ایک تو یہ ایک بھائی صاحب کا سوال تھا، تو ہم نے سوچا کہ ہم اسی سے بات کا آغاز کر لیں، اس پر ہی بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر مزید آگے بڑھیں گے تو آپ کے کالز اور سوالات بھی شامل کیے جائیں گے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو ماحول ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں قرآن و سنت حدیث کی روشنی میں کچھ ضرور ارشاد فرمائیے گا جناب قبلہ سہروردی صاحب۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا ہوتا بھی ہے، تو اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں مسائل، پریشانیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ سپریشن جب ہوتی ہے تو چیزیں بہت آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کریں گے آج قبلہ سہروردی صاحب سے۔ اسلام میں اس کا جو تصور ہے وہ کس حوالے سے ہم لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں؟ بسم اللہ جناب قبلہ سہروردی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔
مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارہا للناس فی الظلم۔ بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب۔ آج کے اس پروگرام میں جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جی دیکھیں اسلام ہو یا اسلام سے قبل کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، چونکہ پہلے آبادی پاپولیشن بہت کم ہوتی تھی اور وسائل اتنے نہیں ہوتے تھے۔ جہاں تک جوائنٹ فیملی کا آپ نے سوال کیا ہے، تو جوائنٹ فیملی چونکہ وسائل نہیں ہوتے تھے تو اپنا جتنے بھی افراد ہیں وہ گھر میں اکٹھے رہتے تھے، اور کوئی ایسا نہ تو منع کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی لازم بنایا گیا ہے صحیح ہے کہ ہر حال میں جوائنٹ فیملی اکٹھے ہی رہنا چاہیے یا اس کو علیحدہ علیحدہ رہنا چاہیے۔ یہ ایک پرابلم ہمارے تو خیر جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے ہمارے پاکستان کے اندر تو، لیکن اگر آپ باہر یورپ سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں اتنا نہیں ہے۔ جاب میاں بھی جاب کرتا ہے، بالکل بیوی بھی جاب کرتی ہے، اور پھر اسی اعتبار سے اولڈ ہوم بنائے گئے، اسی اعتبار سے یورپ سائڈ پہ ڈے کیئر سینٹر بنائے گئے بالکل کہ چونکہ دونوں افراد گھر کے میاں بیوی جو ہیں وہ جاب پہ ہیں، بچے جو ہیں وہ ڈے کیئر سینٹر میں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کی کیئر کی جاتی ہے۔ تو ڈے کیئر سینٹر کا جواز بھی اسلام کے اندر وہ بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ کہ آج چونکہ پاپولیشن آبادی بڑھ گئی اور لوگوں کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اس وقت بھی جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسات ہوئی، اس وقت بھی عمراء کے بچے دائیاں لے جاتی تھی، صحیح ہے اور وہ جا کے 2 2 سال جتنا مطلب عرصہ وہ رکھ سکتی تھی یا انہیں گھر والے اجازت دیتے تھے وہ رکھتی تھی۔ تو آج اس وقت وہ دائیاں لے کے جاتی تھی، عمراء ان کو وظائف دیتے تھے، ان کو معاوضہ دیتے تھے۔ آج آبادی بڑھ گئی، آج ڈے کیئر سینٹر باقاعدہ طور پہ مطلب ہے کہ وہ بنا دیے گئے، وہ اس کا تعلق وہ پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جوائنٹ فیملی کا سسٹم جو ہے یہ ہمارے آج بھی شہروں میں شاید کم ہے، لیکن دیہاتوں میں آج بھی موجود ہے۔ آج بھی ہے صحیح اس میں سلطانی صاحب فائدے زیادہ ہیں اور نقصان کم ہے ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی میں۔ جوائنٹ فیملی اگر تو ہو اتفاق تو اس کے سارے فائدے ہیں کہ بالفرض ایک بھی گھر میں فرد موجود ہے، دیکھو نا دادا دادی گھر میں موجود ہیں، باپ موجود ہے، چچا موجود ہے، ایک گھر میں اگر فرد موجود ہے نا تو جتنی بھی خواتین ہیں گھر میں، بچے ہیں، ان کی کیئر ہو رہی ہے، ان کی نگرانی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جہاں مطلب ہے کہ جوائنٹ فیملی نہیں رہتی ہیں تو پھر گھر میں اگر ایک مرد چلا گیا تو وہاں گھر اکیلا ہوتا ہے، بیوی چلی گئی وہ گھر اکیلا فائنینشلی ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ آج کے دور کے میں بات کریں تو آج کے دور کے حوالے سے تو بہت اچھا ہے، اگر جو بھی مطلب مہنگائی کا دور ہے، اس طرح کی حالت ہے، لوگوں کی بہت زیادہ پریشانی کے معاملات مسائل وغیرہ ہیں، تو اس کے فائدے جو ہے نا وہ زیادہ ہیں۔ صحیح ہے رہا زمانہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس وقت بھی مطلب جوائنٹ فیملیاں اس وقت بھی موجود تھیں، ایون کہ دیکھیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت بھی ہوتی رہی، صحیح اور پھر اس اعتبار سے آپ کے بچے بھی زیادہ تھے، حضرت ابو طالب کے بچے بھی زیادہ تھے، اور مطلب کثیر العیال تھے اور قلیل المال تھے۔ بعض تو لوگوں نے لکھا قلیل المال تھے، لیکن بعض نے لکھا کہ قلیل المال بھی نہیں تھے۔ صحیح تو اس اعتبار سے بھائیوں نے کہا کہ چلیں کچھ کی ہم کفالت کرتے ہیں، کچھ کی ہم کرتے ہیں، اس اعتبار سے بھی۔ اور زیادہ تر تجارت کے شعبے اس وقت چلتے تھے، صحیح جاب کم ہوتی تھی، تجارت زیادہ ہوتی تھی۔ تو تجارت جہاں تجارت ہوتی ہے یا تجارت کے کاروبار ہوتے ہیں وہاں جوائنٹ فیملی کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ تاجر حضرات تو بیچارے وہ کتنے کتنے دن باہر رہتے ہیں۔ بالکل اگر تو کمبائنڈ فیملی ہے،
یا جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ اگر باہر چلا گیا تو پیچھے کوئی نہ کوئی افراد ہوگا. آج تو دادا دادی کو رکھنے کے لیے بھی بچے تیار نہیں, اللہ نانا نانی کو رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. ایسے شادی ہوتی ہے, یعنی وبا ایسی پھیل گئی ہے کہ اگر شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ بس جلدی سے جلدی ہم سیپریشن جو ہے وہ کر لیں, سیپریٹ ہو جائیں. تو اس میں اگر جوائنٹ فیملی ہوتی تھی اور گھر میں بزرگ بیٹھے ہوتے تھے تو سلطانی صاحب آپ اس چیز کا خوب اندازہ ہے کہ کتنی اللہ کی برکت ہوتی تھی. ایسے ہی ایک اللہ ماں کی باپ کو بہت لے لیں, برکت ماں اور باپ کو لے بالکل لیں کہ ماں باپ گھر جاتے ہیں, ہم ایسے ہی شام کو گھر جاتے ہیں, تھکاوٹ دور ہو, اتنی بچوں کو دیکھ کے تھکاوٹ بالکل دور نہیں ایسے ہی. ہوتی جتنی ماں باپ اور وہ جو کی نظر ماں کرم سے باپ کی ہوتی ہے. جو برکت ہے یا ان کو دیکھنا جو عبادت ہے اور یہ ساری چیزیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر تک وہ گھر آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے وہ آباد رہتا ہے یا وہ قائم رہتا ہے یا وہ مضبوط رہتا ہے تو وہ صرف ماں باپ کے ہونے کی برکت سے ہوتا ہے. جیسے ہی ان کا وصال ہوتا ہے, وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو پھر بٹوارا بھی ہو جاتا ہے, تقسیم دنیا پھر دیکھتی ہوتی ہے کہ کیسے لوگ ہو رہے ہیں آپس میں. وہ ماں اور باپ ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ہے, بیٹے ہیں, بھائی ہیں تو اکٹھے رہیں, اگر بہنیں ہیں تو اکٹھی رہیں. مطلب ایسا جو سارا معاملہ ہے یہ والدین کی سوچ سے ہی ممکن ہوتا ہے ساری دیکھیں اسلام نے نا ہر ایک کے اتنے حقوق بیان فرمائے ہیں نا, یعنی اسلام کے اندر ماں باپ کے بعد چیزیں. خالہ کا, ماں کی طرف چلے جائیں تو خالہ کے بارے میں بھی مطلب ایک اسلام نے ایک بڑا اچھا بتایا گیا. چچا کے حقوق ہیں, تایا بالکل. کے حقوق ہیں, پھپھو کے حقوق ہیں, ہوں ان کے رشتے جو ہیں وہ بڑے قریب اور کلوز رشتے ہیں. ہوں اور ان کا ادب و احترام, ان کی تعظیم اسلام نے بتائی کہ دیکھیں چچا ہے تو اس کی تعظیم بھی اسلام نے بتائی کہ تمہارے جس طرح اپنے باپ کی کرتے ہو اسی طرح چچا کی تعظیم بھی کرو, بالکل. جس طرح ماں کی کرتے ہو اسی طرح خالہ کی بھی کرو. ہوں بہنوں کے رشتے جو ہیں ان کے بارے میں ہوں تو دیکھیں نا اسلام نے ان کے رشتے ایسے بتا دیے, ایسے کلوز کر دیے, ان کی بالکل. تعظیم تکریم ایسے بتا دی کہ آپ ایسے سمجھیں جیسے تمہارے گھر کا یہ حصہ ہے حصہ کہ ہے, آپ نے بالکل. اس قدر ان کی تعظیم کرنی ہے. تو اس سے مراد تو یہی ہے کہ جب تعظیم اتنی ہے, تکریم اتنی ہے, تو اگر یہ جوائنٹ اکٹھے رہتے ہوں تو ان کی برکت بھی اسی طرح ہی ہے. بالکل ایسے ہی. جس طرح بزرگ ہوتے ہیں, ماں باپ کی رحمت ہوتی ہے, اولاد جاتی ہے اور ماں باپ نظر شفقت فرماتے ہیں اور اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں, تو یہ ایک بڑا خوبصورت ایک وہ انداز ہوتا ہے. تو اسی لیے جب ہم اپنی فیملیوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہم ہو جاتے ہیں, پھر ہوتا کیا ہے کہ سارا دن بندہ کام پہ ہوتا ہے, بیوی کام پہ ہوتی ہے, تو بچے کدھر ہوتے ہیں. یعنی ایک بعض تو ایسے بھی میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ ہماری جی سنڈے کو ملاقات ہوتی بچوں کے ساتھ. ایسے لوگ بھی ہیں ایسے ہی, جو بالکل کہتے ایسے ہیں ہی. جی ہم صبح بچے سوئے ہوتے ہیں نکلتے ہیں, جن کی جاب کوئی لاہور سے باہر بالفرض ہے, ہم صبح نکل جاتے ہیں, ہم رات کو آتے ہیں جب بچے سوئے ہوتے ہیں, صبح بچے سوئے ہوتے ہیں, ہم پھر نکل جاتے ہیں. ایسے ہی وہ سنڈے کو ملاقات کا بس حصہ اتنا ہی ہے ان کی ہاں زندگی وہ کا. حصہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ تو اکبر. اس لیے جوائنٹ فیملی جہاں ہوتی ہے نا وہاں اتفاق ہو تو بہت زیادہ فائدے ہیں, لیکن اگر وہاں اتفاق نہ ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ زندگی جو ہے یہ سکون اور امن کا نام ہے. نام ہے. اور اگر مل کر رہنے سے زندگی کو سکون زیادہ ملے تو مل کر رہنا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں تو سکون واقعی وہ خراب ہو چکا ہے, اللہ آج کے اکبر. دور میں وہ چیز ہی نہیں. ہم چونکہ اسلام سے بڑے دور ہو چکے ہیں, اسلام کی اقدار, اسلام کی روایات اور جتنے اسلام کے اسلوب ہیں ہم ان سے بالکل دور ہو گئے ہیں. تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہم مانگتے ہیں سکون, تنہائی ہو ہمارے پاس. پہلے لوگ بور ہو جاتے تھے, آج اگر آپ کو مشاہدہ ہو تو دیہاتوں کے بزرگ لوگ شہر میں آج بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے ہی. ان کو اگر صاف ظاہر ہے بچے ان کے شہر میں رہتے ہیں, اگر وہ ماں باپ کو کہیں کہ آپ ملنے ہمارے کے لیے پاس آتے آئیں, ہیں ایسے. وہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا. اس لیے کہ انہوں نے زندگی ایک بڑے ایسے ہی. خوبصورت ماحول میں گزاری ہے. اگر وہ آ بھی جائیں تو کچھ دن رہیں گے اور پھر وہ ہاں واپس چلے جاتے ہیں. یہاں وہ ان کا ماحول بندش محسوس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں درست کہ ہے.
بیٹا اب جاب پہ چلا گیا، اس کے پاس ٹائم نہیں، بیوی جاب پہ چلی گئی، اس کے پاس ٹائم نہیں، بچے کتابیں لے کے آج کل تو موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل اس لیے بزرگ ہمارے یہاں اس ماحول کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جائیں باہر اپنے واپس دیہاتوں میں، وہاں گھر سے نکلے مسجد میں گئے، مسجد سے نکلے کسی ڈیرے پہ بیٹھ گئے، وہاں مطلب گپ شپ لگائی۔ تو یہ سسٹم جو ہے یہ آج جتنا آگے وقت آئے گا میرا خیال ہے کہ یہ دن بدن جو ہے نا ہمارا جوائنٹ سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے تو پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، پھر وسائل نہیں ہے، مین چیز ہے کہ وسائل نہیں ہے۔ جب وسائل نہیں ہوں گے تو مسائل بڑھتے جائیں گے۔ ہر بندہ پھر یہ کہ اگر جوائنٹ فیملی میں تو یہ ہے نا کہ چلیں پہلے اتنے مسئلے مسائل نہیں تھے تو نظام چل جاتا تھا، اب تو گھر کا ہر فرد اگر کمائے گا تو نظام چلے گا نا۔ چلے تو اگر ایک فرد کماتا ہے اور دوسرا گھر میں بیٹھا کہتا ہے میں نہیں بس ٹھیک ہے، تو پھر یہاں بھی نظام نہیں چلتا۔ بالکل اس لیے جوائنٹ فیملی کے فائدے زیادہ ہیں، نقصان کم ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی جوائنٹ فیملی رہتی ہیں، بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں، تو وہاں فائدے ہیں ان کو کہ ایک بندہ باہر چلا جائے، جہاں مرضی چلا جائے، دوسرا گھر میں موجود ہوتا ہے، حالات جس طرح کے ہیں تو بلکہ اس کے فائدے ہیں زیادہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ ایک بہت خاص جو ہے وہ موجودہ یعنی کہ حالات کے حوالے سے یہ سوال بھی تھا جو کہ ہمارے ایک بھائی انہوں نے کر رکھا تھا، تو ہم نے سوچا کہ اس پر جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات کر لی جائے تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی اس حوالے سے کر دی جائے۔ تو اتفاق میں بہت برکت ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی پردے میں رہتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، اور کوشش یہ کی جائے اگر آج کل کے دور میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی کوئی تنقید کا نشانہ نہیں ہے صرف خواتین کے اوپر، یعنی کہ شادی ہونے کے بعد انسان جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ اب خواتین کو ہی نشانہ بنایا جائے۔ یہ ایک فطرت کا انسان کا عمل ہے، تقاضا ہے کہ جیسے ہی شادی شدہ زندگی ہوتی ہے، پھر بچوں کا ہونا، اور اس کے بعد بچوں کا آپس میں کھیلنا کودنا، تمام وہ چیزیں کہ جو کسی وقت برداشت ہوتی ہیں اور کسی وقت برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں چیزیں، تو وہ جو برداشت سے باہر ہوتی ہیں وہ چیزیں جس طرح ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ بھی دیکھتے ہیں بارہا کہ جو بچوں کی بات ہے وہ بڑھتے بڑھتے بڑوں تک آ جاتی ہے، اور پھر جب بڑوں تک آتی ہے تو پھر وہ ایسا جو ہے وہ خلا پیدا ہوتا ہے آپس میں، خون کے رشتوں میں، بلڈ ریلیشن میں بھی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ بہت جو ہے وہ سالوں سال تک وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو خدا را ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بچانا بھی ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمارا جس سے تعلق ہے وہ ہمیں بالکل بھی قطعاً ایسا کوئی پیغام نہیں دیتا ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا میسیج ہم تک نہیں آتا ہے۔ ہمارے دین اسلام کی طرف سے محبتیں بانٹنے کا، پیار اتفاق محبت سے زندگی گزارنے کا، آپس میں پیار اتفاق سے رہنے کا ہی پیغام ملتا ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت کو اپناتے ہوئے کہ وہ تحمل مزاجی اور وہ آپ کی شخصیت میں جو ہے وہ تمام چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ جن کے ہم امتی ہیں ان کا کردار ہماری شخصیت سے عیاں ہو معاشرے میں۔ تو یہ بہت خاص چیزیں ہیں جن پر ہم نے کچھ تھوڑی سی بات کی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں پروردگار مہربانی فرمائے، کرم نوازی فرمائے انشاءاللہ گھر میں مزید برکت کے لیے، رحمت کے لیے طریقہ کار قبلہ سوردی صاحب یہ بھی ضرور اسی کے ساتھ ہم اٹیچ کر لیں گے۔ نماز کی پابندی تو ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، کیا یہی صرف بہتر ہے یا پھر اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے گھر کا ماحول ٹھیک رہے، بہتر رہے، اور آپس میں تمام گھر والوں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، بھابھیوں کی، یعنی آپس میں گھر میں ایک گھر میں رہنے والوں کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں سلطانی صاحب، ہم نماز شاید اتنا سمجھتے ہیں کہ نماز اللہ کا فرض ہے، اس کو ادا کرو اور فرض پورا ہو گیا۔ نماز بے شمار برائیوں کا خاتمے کا نام بھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بے شمار برائیاں ختم ہو جاتی۔ نماز صرف اتنا نہیں کہ ہمارا ایک فرض ادا ہو گیا، بے شمار۔ اور آپ کہتے ہیں نا کہ گھر میں اتفاق، نماز صحیح پڑھنے والے لوگ، نماز کو ادا کرنے والے لوگ، یہ نا اتفاقی بھی تو ایک برائی ہے، اس کو بھی آپ اسی برائی میں کنسیڈر کرنے کہ نا اتفاقی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ بھی ایک شر کے معاملے میں چلی جائے گی نا اتفاقی بھی، اور جہاں خیر نہیں ہوتی وہاں شر ہی ہوتا ہے۔
تو اس لیے نماز ہم اس کو معمولی نہ لیں کہ نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں تو بس ہم نے جی نماز کا حساب دینا ہے، بس اتنا کہہ دیا کہ جی نماز کا میں نے حساب دینا ہے۔ بھائی نماز کا حساب تو نے دینا ہی دینا ہے، لیکن جو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں تمہارے اندر بے برکتی پیدا ہو رہی ہے، جو نظام آپ کا خراب ہو رہا ہے، جو آپ نظام شر کی طرف جا رہے ہیں، اس کو کون بچائے گا؟ کیونکہ نماز تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر میں اگر یہ کام چل رہے ہیں تو نماز صرف ادائیگی کا نام نہیں، نماز صرف قائم کرنے کا نام نہیں، نماز پڑھنے سے ان برائیوں کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے، نماز پڑھنے سے تمہارے گھر میں ایک اتفاق بھی پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، نماز ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں باجماعت، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا نماز پڑھنے کا؟ حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جمعے کے علاوہ کوئی فرض تو نہیں ہے، بالکل کہ اگر فرض ہو جاتی، ہر جماعت کے ساتھ نماز فرض ہو جاتی، پھر ہم گھروں میں نہ پڑھ سکتے، بازاروں میں نہ پڑھ سکتے، ہم جنگلوں میں نہ پڑھ سکتے، ہم دکانوں میں نہ پڑھ سکتے، پھر تو پڑھ ہی نہ سکتے۔ جماعت کے ساتھ جمعے کے علاوہ باقی نماز فرض تو نہیں ہے، لیکن کیوں اس کے درجے کیوں بیان فرمائے گئے کہ اگر آپ جا کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو 27 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ اپنے تمام نمازیوں کے حالات سے آگاہ ہوں گے، آپ کو ہر قسم کے مسائل جتنے بھی ہیں ان سے آگاہ ہوں گے، ان کے کوئی پریشانی مشکلات دوست احباب کی ہے آپ ان میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ بیمار اس کی بیمار پرسی کریں گے، کوئی ڈیتھ ہو گئی آپ کو پتہ چلے گا مسجد میں جا کے فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، فلاں اتنے دنوں سے مسجد، دیکھیں زمانہ نبوی میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اگر کوئی بندہ 1 2 دن 3 دن نہیں آتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو پوچھتے تھے کہ میرے صحابہ کے فلاں صحابی کیوں نہیں آ رہا، اس کا پتہ کرو جا کے، خیر تو ہے، خیر تو ہے۔ دیکھیں نا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا خوبصورت موجود ہے کہ آپ 2 3 دن نہیں آئے مسجد میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ثوبان نہیں آ رہے، پتہ کرو کیا بات، طبیعت تو ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ تو صحابہ کرام نے جا کے پوچھا تو وہ بڑے زارو قطار روئے، تو خیر حالات پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ ان کو لے کے آؤ، حضور کو لے کے جب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے تو حضور نے فرمایا بھی 2 3 دن سے کیوں نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں نا کہ اگر ہم مسجد میں نہیں جاتے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نہ تو کسی کے گھر جا سکتے ہیں، نہ کسی کی دکان پہ جا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں جا کے کم از کم نمازی کا یہ تو پتہ چلے گا نا، اور نمازیوں سے دوسروں کا پتہ چلے گا، محلے میں جتنے لوگ رہتے ہیں نمازیوں سے پتہ وہ محلے کے نمازی ہیں، بالکل ایسے۔ تو اس وقت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور بس مجھے ایسے خیال آ گیا کہ یہاں تو ایک لمحہ بھی آپ سے ہم جدا نہیں ہوتے، لیکن کل بروز محشر آپ انبیاء کی جماعت میں ہوں گے، ہم غلاموں کی جماعت میں ہوں گے، ملاقات کیسے ہوگی، کیسے ملیں گے، اتنی جدائی اتنا ہم سے کیسے برداشت ہوگا؟ تو اس وقت قرآن مجید کی آیات مقدسہ نازل ہو گئی، سورۃ نساء کی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ سرکار نے فرمایا جو جس جماعت کے ساتھ ہوگا پھر اسی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو دیکھیں نماز کے بڑے فائدے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، گھر میں نماز پڑھیں گے برکت ہوگی، بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ فرض پڑھیں، صرف بقیہ نماز اپنے گھر میں آ کے پڑھیں کہ گھروں کو بھی قبرستان نہ بنائیں۔ قرآن اور نماز کے فائدے یہ ہیں کہ قرآن بھی بے برکتی، قرآن پڑھنے سے بھی بے برکتی ختم ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے سے بھی نا اتفاقی بھی ختم ہوگی، بچے نماز پڑھتے ہیں، اور سب سے جو بہترین قرآن اور نماز پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے وہ ہمارے لوگوں کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ وہ آج کے دور میں وہ بھی چیز نظر نہیں آتی، لیکن قرآن اور نماز
کم از کم یہ تو درس ملتا ہے۔ تو ایک بچہ نماز پڑھنے والا ہے، جو ہی اذان آئی اس نے نماز پڑھی تو صاف ظاہر ہے اسے پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی تعظیم کیا ہے۔ بالکل بے نمازی بچہ کیسے ماں باپ کی تعظیم کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا، یہ بھی نقصان ہے۔ نماز پڑھنے والا بچہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، بے نمازی نہیں کرے گا۔ نہیں کریں نماز پڑھنے والا بچہ ماں باپ کی جو ہے خیریت پوچھے گا، انہیں ٹائم پہ کھانا دے گا، ان کے ہر کام کرے گا۔ لیکن بالکل بے نمازی کو کیا تعلق؟ دیکھیں نا، جو اللہ اس کے رسول کی ہی بات کو نہیں مان رہا، نہیں مان رہے وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ نماز نافرمانی ہے نا، انکار کفر ہے، نماز کا انکار کفر ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے تو نافرمانی ہے۔ بالکل صحیح تو جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ماں باپ کا، جو اللہ اس کے رسول کی اتباع نہیں کرتا وہ ماں باپ کی کیسے کرے گا؟ بالکل تو نماز کے سلطانی صاحب اتنے فائدے ہیں کہ نماز پڑھنے سے گھر میں رحمت بھی آتی ہے، رحمت برکت بھی ہوتی ہے، اتفاق بھی پیدا ہوتا ہے، نا اتفاقی ختم ہوتی ہے۔ اور جوائنٹ فیملی جہاں رہتی ہے وہ تو یقین جانو کہ مزے ہی اور ہوتے ہیں، بالکل بالکل کہ رات کو بہن بھائی کٹھے بیٹھ گئے، بزرگ کٹھے بیٹھ گئے، ان سے کوئی سن لیا۔ اب تنہا ہم زندگی گزارتے ہیں، باہر نکل گئے بیوی تنہا رہ گئی، بیوی باہر نکل گئی مرد تنہا رہ گیا، بیوی اپنے میکے چلی گئی، بندہ اکیلا ہو گیا۔ یعنی وہ دیکھتا رہے گا میں کھانا کہاں سے کھاؤں، بندہ باہر چلے گا تو بیوی کے لیے وہ کہے گی مجھے کوئی چیز لا کے دے گا تو میں پکاؤں۔ بالکل ایسے روٹین ساری آگے پیچھے روٹین میٹرز، یہ سسٹم ڈسٹرب ہو گئے۔ بالکل ایسے تو یہ پہلے جو ہے نا یہ سسٹم بہت ٹھیک تھے، پاپولیشن بہت کم تھی، اور یہ بالکل سادہ لوگ تھے، سادگی تھی اور اکٹھے رہتے تھے۔ لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے ہم وہ دیہاتوں میں وہ چولہے لکڑیوں کے، تو وہاں سردیوں میں بیٹھ جانا، سب بہن بھائیوں نے بیٹھ جانا، ماں باپ سب بیٹھ کے، کیا سادگی اور کیا وہ ماحول سادگی ہوتی تھی کہ لکڑوں کی آگ ہوتی تھی، لکڑیوں کی کوئی آگ نہ کوئی چیز رات کو پک رہی ہوتی تھی، ہم سارے بہن بھائی بیٹھے ہوتے تھے۔ بالکل کہاں گیا وہ نظام، کہاں گیا وہ سسٹم بالکل کہ آج کل وہ ایک کچن بن گیا، اس کے اوپر وہ کھڑے ہو کے ایک عورت بیچاری بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی، وہ آگ کے اوپر وہ بنا رہی تھی، باقی اپنے اپنے جہاں جب ہر چیز تیار ہوتی ہے دسترخوان لگ جاتا ہے، برتن آ جاتے ہیں، ہم جا کے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، اسی وقت اٹھ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ساری ساری رات ہم چولہے پہ بیٹھے رہتے تھے، ہوں وہ کوئی نہ کوئی چیز ماں بنا رہی ہوتی تھی، وہ ہم اس کے لیے بیٹھے باتیں کرتے، بزرگوں کی نصیحتیں سنتے، لیکن وہ نظام ہی ختم۔ وہ جو کچھ دیر کا لمحہ، وہ جو وقت ہوتا تھا، ہاں یعنی وہ آپ چولہے کے پاس بیٹھے ہیں یا وہ پھر نہیں ویسے ہی بولتا، باہر کہیں وہ بیٹھے نہیں ہیں، بولتا، چارپائی کے درمیان وہ بیٹھے نہیں ہیں، بولتا، وہ چیزیں جو ہوتی تھیں، وہ جو لمحہ ہوتا تھا وہ صرف باتیں اور وہ صرف وقت نہیں تھا، وہ ایک بہت نصیحت کا پہلو ہوا وہ کرتا نہیں تھا بولتا کہ جو حاصل ہوتا تھا انسان کو وہاں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے، اور سب کا اکٹھے بیٹھ جانا، بھائیوں کا، بہنوں کا۔ یعنی یہ جو گاؤں کا اور دیہات کا جو سادہ ماحول ہے، ماحول تو آج بھی ہے، اس میں ایسی کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ وہ ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ گاؤں اور دیہات والے بھی بڑے کامیاب ہو گئے اور بڑے، ایسا تو نہیں ہے، مطلب ہے ضرور، لیکن آج بھی جو کچھ روایتی چیزیں ہیں وہ ویسے ہی قائم ہیں، ویسے ہی مضبوط ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ایک ایسا ملال آ گیا ہے کہ ہم قریب ہونا نہیں چاہتے ہیں، آپس میں اتفاق، محبت اور پیار، ان تمام چیزوں کو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے، بچنا بھی ہے، اور کوشش کیجیے کہ اسی پیار، اتفاق، محبت کو عام کیجیے۔ اگر رہی بات شہر کی، ہمارے ہاں یہاں کی ہم بات کریں تو گھر کے ماحول کو چونکہ پاکیزہ اور بہتر بنانے کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو فیملیز، جو بچے، جیسے ہی سوشل میڈیا آیا، موبائل فون کا دور آیا، تو ہم لوگ الگ الگ کر دی ہر چیز کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو جب آتے ہیں، شام میں جب آتے ہیں، یا دن میں کوئی ایک ایسا لمحہ تو ہونا چاہیے، کوئی ایک ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو وقت بھی دیں اور بچوں کو بٹھا کر کچھ چیزیں سکھائی جائیں، ان کو سمجھائی جائیں۔ چلیں ایک ہی کمرے میں بیٹھ جائیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جائیں، لیکن یہ تو شہر میں رہ کر ایسا ہوتا ہے کہ کتنے کتنے دن، جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپس میں ملاقات نہیں ہوتی ہے، رات کو جب آتے ہیں تو سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر سب اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں، بچے اپنی ایکٹیویٹیز میں ہیں، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے، اور کوئی اپنی جاب پہ جا رہا ہے، تو آپس میں ملاقات کا ان کا جو معاملہ ہے وہ نظر آتا ہی نہیں ہے کہیں پر کسی جگہ پہ۔ تو یہ خدا را آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ
اس چیز کا جو ہے وہ خیال بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور میں، اور ہمارا جو پیغام ہے، پیغام محبت، وہ بھی یقیناً آپ سب کے لیے یہی ہے۔ تو بعد از نماز اور قرآن کی تلاوت، اس کے علاوہ آپس میں بیٹھ کر، مطلب کوئی خاص ایسا وظیفہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ درود شریف پڑھیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے، آپس میں کوئی ایسی مجلس درود سجا لی جائے، کوئی ایسی بزم سجا لی جائے جس سے ہم اپنے بچوں کو بھی کچھ سکھا سکیں اور ہم بھی اپنے آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیل کر سکیں۔ تو دعا گو ہیں انشاءاللہ پروردگار مہربانی فرمائے، کرم نوازی کے معاملات خاص طور پر فرمائے۔ کچھ سوالات جو واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، ان پر بھی کچھ تھوڑی سی بات ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں، تو وہ بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ ان کے بھی جوابات جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم پروگرام میں شامل کر لیں۔ قرض کے حوالے سے، ادائیگی کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے سوال کر رکھا ہے جی، قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے کچھ رہنمائی قبلہ ضرور فرمائیے، مہربانی۔ دیکھیں، قرض کے معاملے پر سلطانی صاحب کافی وظائف ہوتے ہیں، جی جی مختلف انداز کے ہوتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ سورت الحاکم التکاثر، اس کو اگر ہر نماز کے بعد مقروض 11 مرتبہ پڑھے تو کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا کہ اس کا قرض اتر جائے گا۔ سورت الحاکم التکاثر ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو پھر کوئی ایک نماز سلیکٹ کر لے، اس نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لے تو یقیناً قرض اتر جائے گا۔ اسی طرح اور بھی صورتیں ہیں، جیسے صورت واقعہ ہے، ہم وہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر زیادہ کوئی مسئلے مسائل ہیں تو پھر صبح کی نماز کے بعد اس کو 3 مرتبہ صورت واقعہ کو پڑھا جائے۔ شام کو اس کی روٹین بنا لیں کہ شام کو مغرب کے بعد سونے سے پہلے 1 مرتبہ صورت واقعہ ضرور پڑھیں، خاص کر کے مغرب کی نماز کے بعد۔ یہ روٹین بنا لیں 1 مرتبہ کی، اور اگر کوئی قرض ہے، حالات تنگ ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، میرے پاس بالکل وسائل نہیں پیدا ہو رہے، تو پھر 3 مرتبہ صورت واقعہ صبح کی نماز کے بعد اس کو روٹین بنائیں، پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسائل آپ کے لیے پیدا فرما دے گا۔ دیکھیں ناظرین، ہم جو بھی بتاتے ہیں سارے معاملات تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارا یہ ایمان بھی ہے، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے، لیکن انسان نے کوشش تو کرنی ہے۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، پھر ہم قرآن و سنت سے باہر نہیں جاتے، جو بھی چیز ہوتی ہے ہم قرآن و سنت میں رہ کر آپ کو بتاتے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں، مانگتے ہیں کہ بس ایلوپیتھی، فوری دوائی علاج کھائیں اور فوری ٹھیک ہو جائیں۔ بعض دفعہ ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اگر ایسے ہوتا تو ہمارے اسلاف، ہمارے کابرین 40 سال جنگلوں میں پھرتے رہے، چلے کاٹتے رہے، اللہ کی یاد میں رہے، اتنا عرصہ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مالک ایک رات گزاریں گے تو ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے۔ یہ محنت کرنا پڑتی ہے، انسان کی سٹرگل ہے، آپ کوشش کریں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ مسبب الاسباب ہے اور وہ اسی کی طرف سے ہے، اور ہر چیز کا ٹائم ہے، مقرر ہے کہ آپ لاکھ کوشش کرتے رہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں وہ ایک آدھی دفعہ ہی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ میرے مالک کا نظام ہے، بالکل۔ لیکن آپ یہ صورتیں پڑھیں، انشاءاللہ جو ٹائم بتائے گئے ہیں ان کو اس کے مطابق پڑھیں تو اللہ بہتر فرما دے گا۔ جزاک اللہ جی۔ قرض کی ادائیگی کے حوالے سے یہ سوال کافی جو کہ بھائیوں کی طرف سے تھا، تو ہم نے سوچا اجتماعی طور پر جو ہے وہ اس کی رہنمائی جو ہے وہ کر دی جائے۔ صحت کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے انہوں نے سوال کر رکھا ہے، یہ بھی ہم چاہیں گے کہ اجتماعی رہنمائی سب کے لیے، یعنی کہ جو پڑھ سکیں اور کر سکیں اس کے لیے بھی کچھ فرما دیں۔ دیکھیں، آج کل صحت میں تو ہر بندہ ڈسٹرب ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی سن بلوغت میں ہے،
یا لڑکپن میں ہے، جوانی ہے یا بڑھاپا ہے، اس میں سلطانی صاحب آج کے دور میں تو کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف بڑھاپے میں جا کے ہم نے بیمار ہونا ہے۔ ہر جوان بچہ، ہر چھوٹا جوان سب بیمار ہے۔ ان بیماری کے اسباب بھی ہیں، اور وہ ساری غلطیاں کوتاہیاں ہماری اپنی ہیں، کسی کی نہیں ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کریں گے، موسمی اعتبار سے احتیاط نہیں کریں گے، ہم ہمارے اوقات ہی نہیں ہے، کھانے پینے کے ٹائم ہی نہیں ہے، نہ سونے کے ٹائم ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک باڈی ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نظام بنایا کہ رات کو آپ نے سونا ہے، دن کو آپ نے کام کرنا ہے، ہم نے ٹوٹل نظام چینج کر دیا، تو پھر یہ باڈی ڈسٹرب تو ہوگی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف اگر آپ اپنے نظام الاوقات کو اگر آپ بہتر کر لیں، اپنی خوراک، اپنی ڈائٹ جو ہے اس کے ٹائم ٹیبل بنا لیں، اور اپنی نیند کا ٹائم ٹیبل بنا لیں، تو کافی آپ بیماریاں آپ کی ویسی دور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کچھ زہری بیماریاں ہوتی ہیں سلطانی صاحب، کچھ باطنی ہوتی ہیں، ایسے ہی تو باطنی لحاظ سے بھی ہمارے کچھ ایسے باطنی گناہ ہیں جن کو ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں، پھر اندر اندر ہم بیمار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بھی چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اگر میں اس تفصیل میں جاؤں تو میرا خیال ہے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا ایسے کہ ہی صحیح ہماری ظاہری ہماری بیماریاں کون سی ہیں اور ہماری جی باطنی بیماریاں کون سی ہیں۔ جب یہ ظاہری اور باطنی پھر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر ہم پکڑے جاتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں۔ ظاہری لحاظ سے ہم اپنی ڈائٹ کو، اپنی نیند کو کنٹرول کریں، اس ٹھیک ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ باطنی لحاظ سے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ جھوٹ ہے، یہ غیبت ہے، بہتان ہے، یہ چیزیں جو ہیں، بغض و عناد ہے، حسد ہے، ان کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ صحیح منافقت ہے، منافقت کو اپنے اندر سے نکال لیں، حسد کو اپنے اندر سے نکال لیں، بغض و عناد کو نکال لیں، کینہ کو نکال لیں، جھوٹ کو نکالیں، یہ غیبت کرنا اپنے بھائی کی، بہتان، ان تمام چیزوں کو اندر سے صاف کر دیں، کلیئر کر دیں۔ کوئی بالکل کس حال میں ہے، سب کی خیر مانگیں، ٹھیک، اللہ آپ کی خیر فرما دے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ جو گفتگو کی گئی، دعا کرتے ہیں پروردگار عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا انشاءاللہ ہوگی جیسے ہر روز ہوتی ہے، آپ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ تمام عالم اسلام کے لیے، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہمارے آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، ایران کے بھائیوں کی، فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کو کفر پر غلبہ عطا فرما، اسلام کو کفر پر غلبہ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا